ابھی کوئی اتنی عمر بھی نہیں تھی، گھٹنوں کے درد نے آ پکڑا۔ نماز پڑھنا تو ضروری تھا، اب بیٹھا نہ جائے، خاص طور پہ سجدہ نہیں ہوتا تھا، تحیات میں نہیں بیٹھا جاتا تھا، تو فٹافٹ لوگوں کی دیکھا دیکھی کرسی پکڑ لی۔ اب کرسی میں ہم پڑھنے سے 2-4 دن ہوئے تو دل میں کھٹک ہوئی کہ ذرا مسئلہ تو پوچھ لوں۔ مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ میں نے کہا ٹانگیں نہیں موڑی جاتی، آگے پھیلا دیں، کسی طرح بھی کر لیں، نماز بیٹھ کے پڑھیں، چاہے اشارہ کریں، لیکن آپ نے بیٹھنا ہے۔ کرسی تو عیسائیوں کا شیو ہے، کبھی دیکھا ہے چرچ میں کرسی میزوں پہ ان کی عبادت ہوتی ہے؟ مسلمز کی عبادت جو ہوتی ہے وہ فرش پہ بیٹھ کے ہوتی ہے۔ آپ کتنی لاچار ہیں، کوشش کریں۔ خیر اب بیٹھنا تو پڑا، اب بیٹھا نہ جائے، بیٹھنے کے بجائے لیٹ جاؤں، لیٹوں تو کروٹ نہ لیں، سجدہ کیسے کروں، بڑی مصیبت۔ تکلیف اتنی کہ کسی کل چین نہیں پڑا، لیکن اب 1-2 جگہ سے میں نے پتہ کیا تھا، سب نے کہا افضل ترین یہی ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ خیر یہ ہوتا رہا، میں کسی نہ کسی طرح کوشش کرتی رہی کہ بس میں کسی طرح نماز پڑھ لوں۔ بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اسی طرح کرتے کرتے یہ ہو گیا کہ میری ٹانگ بینڈ تو نہیں ہوتی تھی، لیکن میں بیٹھ جاتی تھی۔ پہلے تو میں بیٹھ نہیں سکتی تھی، لیٹ جاتی تھی، جہاں نماز پہ رکوع کیا اور لیٹ گئے، وہ بھی کروٹ کے بل لیٹا بھی نہیں جاتا تھا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ وہ نمازیں میں پڑھتی رہی، لیکن ایک میری عادت تھی نفل پڑھنے کی۔ تو کچھ نمازیں ایسی ہیں، کچھ نفل ایسے تھے کہ جس میں لمبا قیام، لمبا سجود، لمبا رکوع تھا، میں نے وہ بھی نہیں چھوڑی، اپنے نوافل بھی جاری رکھے۔ لیکن اس طرح کرتے کرتے میری ٹانگ اتنی ہو گئی کہ میں پھر اب ٹانگ موڑ سکتی تھی، چل سکتی تھی، بیٹھ سکتی تھی۔ بہت میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب یہ بات کسی حدیث میں نہیں، کسی کتاب میں نہیں، لیکن میرا اپنا تجربہ ہے کہ نماز نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ براہ کرم نماز کو کوشش کریں کہ بیٹھ کے ادا کریں، کرسی نہ استعمال کریں۔